نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر ہے. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کی ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی. آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے سورہ بقرہ کی. شروع کرنے سے پہلے سب نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو علم حاصل کریں اس علم کو ہمیں صحیح اس کی سمجھ عطا فرما، اور جو علم حاصل کریں اس پہ ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں تک اس کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے کہ پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. اس آیت میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا ذکر ہے کہ ان کو جنت میں اللہ نے داخل کیا، اور اللہ نے ان کو بولا کہ آپ نے جہاں جو کرنا ہے، جہاں سے آپ نے پھل کھانے ہیں آپ لوگ کھائیں، آپ لوگوں کو ہر چیز الاؤڈ ہے، بس اس درخت کے پاس نہ جانا، کہ اگر اس کے قریب جاؤ گے، اس کو استعمال کرو گے تو تم لوگ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی میرے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنایا تھا، بہشت میں یعنی جنت میں. پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں. خدا جانے وہ کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا تھا. اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے دے، اور جس چیز کو چاہے منع کر دے. پس لغزش دیا آدم و حوا کو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کی وجہ سے سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے. یعنی اس نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی جیسے ہوتا ہے نا کہ شیطان نے بولا ان کو، وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کے پاس جاؤ، یہ بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بس اس نے ان کو نافرمانی پر مجبور کر دیا ایک طرح سے وسوسہ ڈال کے. تو جو ان کو عیش و عشرت ملی تھی اس کو ختم ہو گیا سب. اور ہم نے کہا نیچے اترو تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، اور کام چلانا ایک میعاد معین تک. یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. یعنی دنیا میں بھی انسان کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر اسے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اس لیے دنیا کو مسافر خانہ کہا جاتا ہے. معروف و مسائل. یہ آدم علیہ السلام کا قصہ کا تکملہ جس میں بیان کیا گیا ہے، جس آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت ارضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی. انہوں نے تسلیم کر لیا، اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضہ کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا. تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اما حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا.
یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتاً بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ آپس میں اختلافات اور دشمنیاں ہوں گی، فساد ہوں گے، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ ہوگا۔ یعنی جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں نہ آپ کو ماضی کے ریگریٹس ہوتے ہیں، نہ حال کی فکر ہوتی ہے، نہ مستقبل کا اندیشہ، مستقبل کی فکر۔ وہاں تو آپ کو نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ آپ کو بیماریاں آتی ہیں، نہ تکالیف آتی ہے، نہ دشمنیاں ہیں، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو تو ان کو حکم ہوا تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح خوشگوار نہ ہوگی، بلکہ آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ ہوگا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ یعنی جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ تو شیطان کو اللہ نے بولا کہ تم دفع ہو جاؤ میرے عرش سے۔ تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، کہ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا۔ لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن و مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وَكُلَّ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہے جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ یعنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بفراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ اور پھر کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے، آپ کے لیے کوئی چیز ناپسند کرتا ہے، اور اللہ علم غیب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کمپلیکیشنز ہیں، کیا مسئلے ہیں، کیا پرابلمز ہیں جو آپ کو فیس ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست نہ صرف یہ بولتا ہے کہ وہ مت استعمال کرو یا وہ کام مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے زنا ایک گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جس کے معنی یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی کام نہ کرو جو اس کے قریب، جو اس کی سیڑھی بنے۔ جیسے کوئی بھی اگر آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اس لیے نظر بد سے انسان کو بچایا گیا ہے، بد نظری سے بچایا گیا ہے، انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا بتایا گیا ہے، تو یعنی اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس طرح سے سمجھاتا ہے اپنی بات کو۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، اللہ نے ان کو بتایا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہ ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مطلب ہمارے لیے یہی کافی ہے بات کہ کوئی درخت ہوگا، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ چاہے انگور کا درخت تھا، کیلے کا تھا، کس کا تھا، ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقصد تو بات سمجھانا تھا جو کہ انسان سمجھ گیا۔
فتکون من الظالمین، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ آیت مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شرعیہ میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اس کنل جنتا، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں، جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغہ میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت و زوجک کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ اول کہ یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ مسئلہ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان الملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا، نیز جنت کا استحقاق ملکیت ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضے میں حاصل ہوتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا، یعنی آپ نے عمل صالح کرنا ہے، ایمان اپنا برقرار رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، جس کے عوض آپ کو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنی رحمت میں ڈانپ لے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کا بھی یہ ہم بات پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو جواب کیا ملا؟ وہ تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں تو بہت جو ہوں آخری نبی ہوں، یہ ہوں، لیکن آپ الفاظ پہ غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ ہاں مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، اور ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت رحمت، اس کا مطلب یہ کہ پوری رحمت، اللہ کی پوری رحمت مجھ پہ نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو محض اعمال کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات و فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں۔ وَكُلَّ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی کھاؤ تم دونوں جنت سے با فراغت۔ اس میں بطرز مذکور سابق خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا بلکہ دونوں سے خطاب کیا گیا ہے، ایک ہی لفظ میں شریک کر کے۔ وَكُلَّ مِنْهَا عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی گفٹ کے ہیں۔ فرمایا اسی میں اشارہ کیا اس طرف کہ اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت و خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور یہ اپنی خواہش کے مطابق۔ ہر جگہ چلنے پھرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ تو ان کو بتایا کہ جو جتنی چیزیں کھا سکتی ہیں بجز ایک درخت کے، یعنی آپ نے جو کھانا ہے آپ کھائیں، بس اس درخت کے قریب نہ جائیں، بجز ایک درخت کے، اور کسی چیز میں رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔ اور لفظ شاہنما میں مقامات کی وسعت کا بیان ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطا ممنوع نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی
آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود و معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ یعنی آپ حساب لگانے، اگر آپ کو ایک گھر ملے، بہت بڑا عالی شان گھر ہو، اس میں آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، ہر چیز، ہر ضرورت کی چیز ہو، لیکن آپ پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے گھر سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، تو وہاں انسان ہارٹ اٹیک سے بھی مر سکتا ہے کہ بھئی وہ بولے گا بھئی میں باہر کیوں نہ جاؤں۔ تو انسان کا حق ہے اسے باہر جا سکتا ہے وہ۔ تو یہ مکان میں اگرچہ ضروریات و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت و فراغت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ حیث و شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ کی جانے کی آزادی بھی دی گئی۔ ولا تقرب هذه الشجرہ، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ صد ذرائع ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا، اس کے پھل پھول کھانے کا اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بتایا، ان کو مطلب حکم دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلا اور نقلا ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرماتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا ہے، ایک ایمبیسڈر بنا کر بھیجا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام کو۔ اگر ان میں سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا۔ یعنی اگر انبیاء کرام بھی گناہ کریں گے، اگر وہ گناہ کرتے تو ان کی بات میں وہ وزن نہ رہتا، لوگ بولتے آپ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو کوئی چیز ٹیچ کرتے ہو، کچھ پڑھاتے ہو، تو یہ آپ پر فرض ہے کہ پہلے اس پہ خود عمل کرو۔ جب تک ہم کوئی چیز عمل نہیں کریں گے کسی چیز پہ، تو دوسروں کو اس چیز کا مشورہ دینا بھی فضول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو آپ مشورہ دو گے وہ آپ سے یہی اس پہ اشکال کرے گا، سوال کرے گا کہ بھائی آپ یہ خود تو آپ یہ کام کرتے نہیں ہو، آپ ہمیں اس کی آپ حکم دے رہے ہو، ہمیں اس کو آپ جو ہے نا مشورہ دے رہے ہو۔ تو اس لیے انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں اور قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان، یعنی غلط فہمی کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر، یعنی پیغمبر جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، لیکن غلطی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے خلاف، پیغمبر جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے،
کیونکہ سب انبیاء کرام آخر تھے تو بشر انسان تھے. یہ خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اختراع شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ ان کو اس کو غلطی بول سکتے ہیں آپ. اور یہ صحیح و نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم و تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا ہو سکتا ہے. تفسیر البحر محیط. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت میں اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں. یعنی جب آپ کا اسٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے تو اگر آپ اور آپ کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا نا آپ سے کہ آپ کے پاس تو علم بھی تھا، پھر بھی آپ نے گناہ کیا، تو اس گناہ کو پھر جیسے کہ آگے آئیں گی آیتیں آئیں گی جس میں بتایا گیا کہ کوئی اگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہوگا تو آپ کو دگنا سزا دی جائے گی. اس پہ آگے آیتیں ہیں بالکل. تو یعنی ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اللہ کی اس طرح زیادہ ہے، حالانکہ انبیاء معصوم ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہو سکتے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سے توجیحات لکھی ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں. اول یہ کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے. حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. کون سی دو چیزیں؟ ایک سونا اور ایک ریشمی کپڑا. ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے. یعنی وہ ریشمی کپڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا صرف وہ نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے قیامت تک کا تمام ریشمی کپڑے ہوں گے وہ سب مراد تھے، اور سونے کا یہی حکم ہے. لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھے. یہ کتنی ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اس میں کوئی اشکال کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں لیا سونا اور ایک ہاتھ میں لیا ریشمی کپڑا. بتانا ہی چاہ رہے تھے، بتانے کا مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری امت کے مردوں پہ سونا اور ریشمی کپڑا حرام ہے. تو اب جب وہ یہ بات فرما رہے ہیں تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں ان کا سونا تھا، ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا، کہ یہ میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، تو آج کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ جو وہ صرف اسی کی بات کر رہے تھے جو ان کے ہاتھ میں تھا، یہ سونا اور یہ ریشمی کپڑا. لیکن لاجیکل سوچیں تو عقلی بات یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں قیامت تک جو بھی جتنا بھی سونا آئے گا نا اور جتنا بھی ریشمی کپڑا آئے گا دونوں میرے امت کے مردوں پہ حرام ہے. تو اس وقت آپ کے دستے مبارک میں تھے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے. شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا. یعنی چونکہ انبیاء کرام سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، تو بعض اکثر علماء کا یہ بھی خیال اس میں ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ ہوا یہ ہوگا واللہ عالم و رسول عالم، واللہ عالم، کیونکہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے. تو لیکن علماء کا اس بات پہ ایک کافی کنسنسس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ درخت تمہارے لیے منع ہے. اب وہ کوئی درخت کی کوئی ٹائپ بھی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے جو ایک اس بات کو ان کے وسوسہ ڈالا ہو کہ اللہ نے تمہیں صرف اس درخت کے بارے میں بولا تھا جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا، یہ آپ کو ڈائریکٹلی بتایا تھا، لیکن اس کی ادر جو اسپیشیز ہیں، ادر جو اس کی ٹائپس ہیں درخت کی، وہ آپ کے لیے حلال ہے. ہوتا تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو، تو غلطی میں آ کے انہوں نے پھر اس کو اس کے قریب چلے گئے، اس کو استعمال کر دیا، اس کی پھل کھا لیا اس کا. تو ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا شیطان نے یہ وسوسہ، اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو. جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے. ہو سکتا ہے شیطان نے وسوسہ دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو
کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائی پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں کبھی غذا سے روکا جاتا ہے، ہلکی غذا دی جاتی ہے، اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہوتی ہے، تو اب آپ کبھی ہو چکے ہیں، اس لیے ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس طرح کے وسوسے سے شیطان وسوسے ڈالے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے، یعنی فائدے بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو ابتدائے آفرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت فنسیہ وعلم نجد لہ عزما، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ یعنی قرآن میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، یعنی بھول تو ہو سکتی ہے کیونکہ بہرحال وہ بشر تھے، انسان تھے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یا اتحادی لفظش جو در حقیقت گناہ نہیں مگر جو گناہ نہیں بہرحال اسی طرح کے مطابق استعمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے گناہ نہیں کیا بلکہ بھول ہو گئی، یا اشتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام کی شان نبوت میں اور قرب خداوندی کے مقام اعلیٰ کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی، اور قرآن میں اس کو معصومیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو حق تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ دوسرے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ ہے اور لامعنی بحث ہے۔ مطلب جب ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اس میں مزید اسلام منع کرتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، آپ نے یہ بات سمجھ لی تو سمجھ لی، کیونکہ بہت سے سوالات اگر آپ کریں گے تو وہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ متنبع کر دیا تھا ان الشیاطین لکم عدو شیطان، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ تو یہ بہت ایک مطلب امپورٹنٹ آیت ہے قرآن پاک کی، اس میں پورا ذکر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، تو یہ بہت ہی اس میں ہمیں سبق ملتے ہیں ان دو آیتوں میں۔ تو آج ہم نے الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 35 ہم نے جو ہے الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اس ویڈیو کو سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح علم کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی ہمیں دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔